नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम दोस्तों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने आज हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह का बड़ा एहसान है जिसने हम सबको मुसलमान पैदा किया। आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो रमज़ान का महीना है, और चूँकि रमज़ान की आमद है और अल्लाह की मेहरबानी से बस अब चंद ही लम्हों बाद रमज़ान शरीफ तशरीफ़ लाने वाला है, और रमज़ान का महीना एक मुक़द्दस और रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना है। रमज़ान की जहाँ बहुत सारी फजीलतें हैं, उसमें इसको जो सरदार होने का दर्जा हासिल है कि रमज़ान का महीना बाकी महीनों से अफजल क्यों है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें अपना पाक कलाम कुरान करीम नाजिल फरमाया। तो कुरान करीम की नज़ूल की बरकत से इस महीने की अहमियत और अफादियत बढ़ गई और इसका मकाम और रुतबा बढ़ गया। और कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर 23 साल के अंदर मुकम्मल नाजिल फरमाया। तो रमज़ान की 27वीं शब से जो नज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ कुरान करीम का, वो नबूवत के 23 साल में जाकर मुकम्मल हुआ, और फिर ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अथर से सहाबा के सीनों में, और फिर सहाबा के सीनों से ताबईन के, तबे ताबईन के, औलियाए कराम के, बुजुर्गान दीन के और हफ़ाज़ कराम ने इस बेड़े को उठाया, और फिर ये सिलसिला हम तक पहुँचा है, और हमारे ज़रिए से इंशाअल्लाह अल्लाह इसको आगे तक पहुँचाएगा और ये कुरान अपनी असल हालत में बरकरार रहेगा। कुरान करीम के नाजिल करने का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि हमने इसको रमज़ान के महीने में इसलिए नाजिल किया ताकि इसको समझ कर पढ़ा जाए। कुरान करीम की तिलावत करना ये सवाब है। हमारा ये ईमान है बहैसियत मुसलमान कि कुरान करीम के एक एक हर्फ, एक एक ज़बर ज़ेर के ऊपर सवाब मिलता है, लेकिन सवाब के साथ जो उसका मकसद है, जो फरीज़ा है, वो ये है कि हम उसको समझें। तो समझने के लिए ज़रूरी है कि कुरान करीम को उस ज़बान में पढ़ा जाए जिस ज़बान में आपको समझ आए। तो अरबी तिलावत के साथ जब इसे तर्जुमे से भी पढ़ा जाएगा तो उसका मकसद अजीम हासिल हो जाएगा। और चूँकि उस मकसद को हासिल करने के लिए रमज़ान के महीने से बेहतर मौका और नहीं हो सकता कि रमज़ान के महीने में हर आदमी के पास वक्त होता है, और इतना वक्त होता है कि वो आसानी से रोज़ एक सिपारा तिलावत भी कर सकता है और तर्जुमे से भी पढ़ सकता है। और यूँ ये 30 रोज़े होते हैं, और उस 30 रोज़ों के अंदर वो पूरा कुरान करीम मुकम्मल तर्जुमे के साथ पढ़ सकता है। तो जहाँ अरबी से पढ़ने का उसे सवाब मिलता है, वहीं तर्जुमे से पढ़ने के नतीजे में उसे कुरान करीम के रमूज़ व आयास पता लगते हैं। कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं उससे उसकी आगाही हो जाती है, और वो एक दौर गुजार लेता है। और फिर जो कि कुरान करीम का जो लुग़वी मायने वो है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, तो बार बार पढ़ने का मतलब है कि फिर आप रमज़ान के बाद हर महीनों में पढ़ना शुरू करें। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बार बार जब आप उसका दौर मुकम्मल करेंगे तो आपको दीन की और कुरान करीम की बहुत बहुत सारी रहमतें और नेमतें भी हासिल होंगी, और उसका मकसद भी समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो उसका असर भी ज़िंदगी के अंदर आएगा। हमारी ज़िंदगियों में अगर आज कुरान करीम का असर दिखाई नहीं देता, उसकी वजह यह है कि हमने कुरान पढ़ा ही नहीं, हमने कुरान को समझा ही नहीं, कुरान करीम की अहमियत को कभी संजीदगी से लिया ही नहीं। तो नतीजा ये कि हम पढ़ तो रहे हैं मगर उसके असरात हम पर ज़ाहिर नहीं हो रहे। वो असरात कब ज़ाहिर होंगे? जब आप इस रमज़ान शरीफ के अंदर कुरान करीम को पढ़ेंगे और साथ उसे जब तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर क्या क्या अहमियत की बातें बताई हैं, और उन पर अमल करने के नतीजे में ज़िंदगी में निखार कैसे आता है, ज़िंदगी में सुकून कैसे आता है, राहत कैसे आती है। हम और आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं सुकून हासिल करने के लिए, लेकिन हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है जब आप कुरान तर्जुमे से पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल आराम पाते हैं। तो अल्लाह का जिक्र करने के लिए अज़्ज़िक्र जो है, अल्लाह ने कुरान करीम को भी कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने अज़्ज़िक्र कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ने कुरान को जिक्र कहा है, तो सबसे अफजल जिक्र जो है वो कुरान करीम का पढ़ना है। और इसी तरीके से सबसे अफजल जिक्र कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना है, और फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करना। तो कुरान करीम को तर्जुमे से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मैंने जो आज तक ज़िंदगी गुजारी थी, क्या वो अल्लाह के अहकामात के ताबे थी या नहीं। अगर अल्लाह ना करे उसमें कोई फ़र्क था, कोई कमी बेशी थी, तो आंखें खुली हुई हैं, अल्लाह ने मौका दिया हुआ है।
اللہ نے آپ پر رحمت کی کہ یہ رمضان کا عظیم مہینہ دیا، اور اس کی برکت سے آپ نے قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھ لیا، اور آپ نے اپنی سابقہ زندگی کو اس آئینے میں چیک کر لیا اور اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مجھ سے کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، اس کی صاف دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور پھر قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے تاکہ آئندہ زندگی اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائے اور سابقہ گناہ معاف ہو جائیں۔ تو ضروری ہے کہ جب تک ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ مہینہ جو رمضان کا آ رہا ہے، میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، تمام بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ترجمے سے قرآن پڑھیں، اور بہت آسان ہے۔ رمضان کے مہینے میں وقت ہوتا ہے، اللہ نے اس مہینے کے اندر ہمیں بڑی آسانیاں دی ہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو، کہ رمضان کے مہینے میں وہ اپنے ملازمین، اگر ان کے پاس کام کرتے ہیں جو لوگ، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دیں، ان کے کاموں میں نرمی کر دیں، ان کے کاموں کا وقت مختصر کر دیں تاکہ وہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ تو اللہ کے حبیب نے جو یہ سہولتیں ہمارے لیے لوگوں سے دلوائیں، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم سوتے رہیں۔ ہم نے رمضان کے مہینے کو سونے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ ہم صرف جو ہے اس کے اندر روزے کے لیے افطاری، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، کوئی نماز پڑھی، کوئی نماز نہ پڑھی، پھر افطاری کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تراویح میں گئے نہیں گئے، لیکن رات کو کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، ہوٹلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پوری رات جاگتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، مارکیٹوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور پھر سحری کر کے پھر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو روزے کا مقصد سمجھ لیا وہ یہ نہیں ہے۔ روزے کے مہینے کا مقصد ہے کہ زندگی کے اندر جو عبادات میں کمزوری رہ گئی، جو اللہ کو ہم راضی کرنے میں کمزور رہ گئے، اس مہینے میں اس کو پورا کر لیں۔ اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ ہمارا حصول مقصد جو ہونا چاہیے رمضان کا وہ یہ کہ اللہ نے جو یہ رمضان ہمیں دیے ہیں، اس رمضان میں ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ اور اگر رمضان گزر گیا اور یہ مقصد حاصل نہ ہوا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان کا ملنا ایک خوش نصیبی کی علامت ہے، فخر کی علامت ہے کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہمیں رمضان کا مہینہ دیا۔ اللہ سے دعا ہوں کہ وہ ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمائے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا آگے جملہ کہ جس کو نصیب ہو گیا یہ مہینہ، خوش نصیب آدمی تو ہے، لیکن پورا رمضان اس کے اوپر گزر گیا اور وہ آدمی اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، تو اس سے بڑا بد نصیب آدمی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم بھی ان بد نصیبوں کی لسٹ میں آ جائیں کہ پورا رمضان ہمیں مل گیا، پورا رمضان ہمارے اوپر گزر گیا اور ہم پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ہم اللہ کے سامنے توبہ اور عاجزی اور انکساری نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو پھر رمضان کا مقصد حاصل نہ ہوا۔ آخر آپ سوچیں 12 مہینوں میں ایک ہی تو مہینہ ہے رمضان کا، اس ایک مہینے کو اللہ نے اہمیت کیوں دی کہ سابقہ 11 مہینوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ رمضان میں پوری کر لی جائے۔ تو ہم رمضان میں نیند پوری کر رہے ہیں، ہم رمضان میں مزے کر رہے ہیں، ہم رمضان میں ہوٹلنگ کر رہے ہیں، دوستیاں نبھا رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، جو مقصد ہے اسے حاصل نہیں کر رہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میرے بہنوں بھائیوں ضروری ہے کہ ترجمے سے قرآن پڑھا جائے اور قرآن کو سمجھا جائے، اور پھر حد الامکان اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، تو مقصد عظیم حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ رمضان کا مہینہ اگر یہ والا ہمیں جو نصیب ہونے والا ہے، اللہ ہم سب کو یہ دے، اگر یہ ہم سے گزر گیا اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اور اللہ نہ کرے ہم میں سے دوبارہ کسی کو یہ نصیب نہ ہوا، تو وہ تو محروم رہ گیا، وہ تو ناکام ہو گیا۔ تو ہمیں رمضان کو ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ اور انسان اپنی بشری تقاضے میں کوشش ہی کر سکتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم کوشش کرو، اللہ تمہاری کوشش کو دیکھے گا اور پھر اس کے مطابق تمہاری زندگی کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو کوشش جب نیک نیتی سے ہوتی ہے تو اس کا نتائج اچھائی میں برآمد ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی حیثیت میں اعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اعمال کے اوپر اپنی بخشش کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن بخشش تو اللہ کی رحمت سے ہی ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہی بخشے گا، لیکن اعمال شرط ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور اس بات کے آسرے میں رہ جائیں کہ جی اللہ رحم فرما دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور قرآن کریم کے ذریعے سے اس کو مکمل ہدایت اور رہنمائی دی ہے۔ وہ باتیں بڑی وضاحت سے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہم تک پہنچا دی ہیں
کہ جن کاموں کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود اگر ہم آنکھیں بند کر لیں اور اس امید پر ہی جئیں کہ جی اللہ اپنی رحمت سے ہی ہمیں معاف کر دے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے، تو یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم حتی الامکان پوری کوشش کریں گے کہ اللہ کے کلام قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اللہ کے حضور اپنے معاملات کو پیش کریں گے، اور پھر اللہ سے یہ امید رکھیں گے کہ اللہ تم پر ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ تو یقین کیجئے انشاءاللہ العزیز ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ کر زندگی گزاری کہ ہم نے سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اچھل کود کرنا ہے، رمضان کے اندر گھومنا پھرنا ہے، ہوٹلنگ کرنی ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے، اور سب کچھ ہونے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ یہ سابقہ اقوام کے ساتھ ہوا ہے، نہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ بخشش کا ذریعہ حتی الامکان اپنی حیثیت میں، اپنی کوشش میں جد و جہد کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائیں۔ جب یہ ساری کوشش ہو جائے گی، پھر اللہ سے یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرمائے گا۔ تو یقین کیجئے کہ اگر آپ نے اس رمضان کو اس مقصد کے لیے کر لیا اور اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لی اور یہ امید اللہ سے پھر وابستہ کر لی، تو انشاءاللہ جنت ہمارا حصول ہوگا، جنت ہمارا مقدر ہوگا، جنت ہمارا مقام ہوگا، اور اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں وہ جگہ عطا فرمائے گا۔ میری آپ سب سے پھر گزارش ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو یہ سوچ کر حاصل کرنا ہے کہ یہ شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد نہ جانے اللہ مجھے کوئی اور رمضان دے یا نہ دے، تو میں اس چانس کو ضائع نہیں کروں گا۔ اس چانس کو اویل کرنے کے بعد میں اللہ کو راضی کر کے ہی رمضان کو اختتام کروں گا، اور عید کی نماز جب پڑھوں گا تو اس امید کے ساتھ پڑھوں گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو یہ مقصد حاصل ہو گیا تو رمضان کی فضیلتیں حاصل ہو گئیں، رمضان کی رحمتیں حاصل ہو گئیں، رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے کی، پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی، تراویحیں پڑھنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔